سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاف وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات حاضرین گرامی قادر عزاداران مظلوم کربلا رضویہ امام بارگاہ میں مجلس شب عاشور جہاد معصوم عنوان گفتگو ہے۔ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں آج کی اس آخری مجلس میں سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان مجالس سے اعضاء میں جوق در جوق اپنا فریضہ ایمانی سمجھتے ہوئے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ ہم دعا گو ہیں تمام مومنین و مومنات اور عزاداران حسین کے لیے کہ خداوند عالم ان تمام مومنین و مومنات کو کہ جو ان مجالس میں آئے اور وہ بھی جو کسی مجبوری کے سبب نہیں آ سکے، پروردگار عالم ان سب کو سال بھر اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شکر گزار ہیں کراچی کی انتظامیہ کے کہ جنہوں نے اس عظیم الشان عشرے کے انتظامات کے سلسلے میں ٹریفک کے انتظامات، تحفظ کے انتظام، سیکیورٹی کے تمام انتظامات کے سلسلے میں بھرپور فعال کردار ادا کرتے ہوئے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اس کی جزا ہماری کراچی کی انتظامیہ کو یقیناً بارگاہ سید الشہداء سے ملے گی۔ ہم شکر گزار ہیں تمام ان تنظیموں کے جنہوں نے رضویہ ٹرسٹ کے ساتھ، ہمارے ان دوستوں کے ساتھ کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اتنے عظیم الشان عشر محرم کا اہتمام کیا، جن تنظیموں نے، نوجوانان رضویہ نے، تحریک انقلاب اسلامی نے، ہمارے اسکاؤٹس نے، ہماری انجمن غمخواران عباس نے اور دیگر علاقے کے شیعہ سنی نوجوان دوستوں نے جس طرح، جس انداز سے، جس اتحاد کے ساتھ، جس جذبہ عقیدت کے ساتھ محسن انسانیت کا غم منانے میں مدد دی، ہم اس پر ان تمام دوستوں، تنظیموں، ارکان اور افراد کا شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کی تمام حاجات شرعی، دینی اور دنیاوی کو بر لائے۔ عزیزان محترم، ہمارے معزز مہمانان گرامی جو وقتاً فوقتاً مختلف مجالس میں خصوصی طور پر یہاں شرکت کرتے رہے، ہم ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کا ان مجالس میں آنا قبول فرمائے
میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ان مجالس میں شرکت کر کے اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ عزیزان محترم، ہم دعا گو ہیں بتصدق محمد و اہل بیت محمد کہ جو مومنین و مومنات، جو مسلمین و مسلمات بیمار ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، خداوند عالم انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ کے لیے جہاد کیا، انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے جہاد نہیں کیا، انسانیت کا قتل عام نہیں کیا۔ اب کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، زد صاحب بس توجہ فرماتے جائیں۔ میں نتیجے عرض کر کے مختصراً، چونکہ بہت مختصر گفتگو کر کے ہمیں مصائب کی طرف آج تفصیل آنا ہے، چونکہ مجلس سے شب عاشور ہے۔ عزیزان محترم، جہاد معصوم کے عنوان سے جو فکری باتیں آپ کی سماعت کی نظر کی گئیں، اس میں انبیاء ما سبق کا جہاد، ان کا انداز جہاد، ان کا انداز تبلیغ اور ان کے طریقے جہاد پر مفصلا روشنی ڈالی گئی، اور ملت کو آگاہ کیا گیا کہ ہر جنگ جہاد نہیں ہوتی۔ جو ہوس ملکگیری کے لیے ہو وہ جنگ ہے، جہاد نہیں ہے۔ جو استحکام اقتدار کے لیے ہو وہ جنگ ہے، جہاد نہیں ہے۔ جو تخت و تاج کے لیے ہو وہ جنگ ہے، جہاد نہیں ہے۔ جو پرامن ملکوں پر، پرامن بستیوں پر وحشیانہ حملوں کی صورت میں کی جائے وہ جنگ ہے، جہاد نہیں ہے۔ اور اس قسم کی تمام جنگوں کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ اسلام مسلمان کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانیت کا دین ہے۔ بہت توجہ ہے آپ کی، اسلام انسانیت کا دین ہے، اور انسانیت کے اس دین نے انسانیت سے گفتگو کی ہے، انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے گفتگو کی ہے۔ اسلام کا نقطہ نگاہ اور اسلام کا مخاطب انسان ہے۔ اسلام انسان کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے، اسلام انسان کو سرفراز دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نے یہ جتنے بھی پیغمبر اپنے حوالے سے متعارف کرائے ہیں، ان سارے پیغمبروں نے جو اسلام پیش کیا ہے، ان کا مقصد و محور 900 برس تک سارے معصومین نے تبلیغ اسی لیے کی کہ انسان جسے خدا نے اتنے بلند مرتبے پر پیدا کیا، جس انسان کو خدا نے احسن تقویم پر پیدا کیا، جس انسان کو خدا نے قسمیں کھا کر پیدا کیا، جس انسان کو خدا نے مسجود ملائک قرار دیا، جس انسان کو خدا نے احترام اور عزتوں کا مرکز و محور بنایا، جس انسان کے سامنے خدا نے اپنی معصوم فرشتوں کو جھکا دیا، جس انسان کے لیے خدا نے یہ ساری کائنات پیدا کی، جس انسان کے لیے خدا نے یہ دنیا بھر کی نعمتیں پیدا کی، جس انسان کے لیے خدا نے انبیاء و رسول بھیجے، اسی انسان کے لیے خدا نے روشنیاں بھیجی، اسی انسان کے لیے خدا نے آسمانی کتابیں بھیجی، اسی انسان کے لیے خدا نے صحیفے بھیجے، اسی انسان کے لیے خدا نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اسی انسان کے لیے خدا نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اسی انسان کے لیے آسمان کا شامیانہ سجایا گیا، اسی انسان کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، اسی انسان کے لیے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی گئیں، اسی انسان کے لیے لہلاتے ہوئے سبزے پیدا کیے گئے، اسی انسان کے لیے زمین کا سینہ چیر کر خدا نے رزق پیدا کرنے کی صلاحیت زمین کو عطا فرمائی، اسی انسان کی خوشی اور خوشنودی اور اس انسان کے آرام و سکون کے لیے پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے سارے دروازے کھول دیے۔ اس انسان سے خدا صرف یہ چاہتا ہے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کہ تم انسان بن کر اس دنیا میں باقی رہو۔ میں نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے، مشیت کے مزاج پر گرا گزرتا ہے اگر کوئی انسان اپنی منزل انسانیت سے نیچے آتا ہے، اگر کوئی انسان، یعنی اندازہ کیجئے اس خالق حقیقی کو کتنی
زحمت ہوتی ہوگی، محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس مالک کو کتنی زحمت ہوتی ہوگی کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے آگے میں نے اپنے فرشتوں کو جھکایا تھا، اب یہ انسان اتنا گر رہا ہے کہ درختوں کے آگے جھک رہا ہے، پتھروں کے آگے جھک رہا ہے، اقتدار کے آگے جھک رہا ہے، انسانوں کے آگے جھک رہا ہے۔ میں نے تو فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا تھا، میں نے تو اپنے معصوم فرشتوں کو اس کے سامنے سرنگو کر دیا تھا، اور اس کے سامنے نہ جھکنے والے کو میں نے ابلیس قرار دے دیا تھا، مردود قرار دے دیا تھا، ملعون قرار دے دیا تھا، رادہ درگاہ قرار دے دیا تھا۔ میں نے تو انسان کا احترام نہ کرنے والے کو آج تک معاف نہیں کیا، اور یہ انسان شیطان سے بڑھ کر آگے جا کر یہ چاہتا ہے کہ پھر بھی میری نظر رحمت کا متمنی رہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد توجہ ہے نا جان محترم آپ کی، ذرا سا اس مرحلے پر آپ اور غور فرما لیں۔ ایک یہ انسان کے جسے خدا نے تمام تر عزتوں کا مرکز و محور بنایا، جس کے لیے خدا نے قسمیں کھا کر کہا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ جس انسان کے لیے خدا بند عالم نے قرآن مجید میں قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اور انسان پر دہر میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، قابل تذکرہ نہیں تھا، ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، ہم نے انسان کے ذکر کو عبادت قرار دے دیا۔ صلوات بھیجے محمد، ہم نے انسان کو یہ عزتیں عطا کی، ہم نے انسان کو یہ فضیلتیں عطا کی۔ کیا خیال ہے ملت کے ان زعماء کا جو اسلام کہتے ہوئے نہیں تھکتے؟ اسلام کی تعلیمات کا مرکز و محور کیا ہے؟ اسلام کا مرکزی نقطۂ نگاہ کیا ہے؟ اسلام تو انسان کو اتنا احترام عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی آدم کی عظمت کو نہ پہچانے، آدم کی عظمت کو نہ پہچانے، اس کے سجدے بھی غارت کر دیے جائیں، اس کی عبادتیں بھی غارت کر دی جائیں، اس کی نیکیاں بھی غارت کر دی جائیں، کیا ہے کوئی مفسر، کوئی ہے قاری قرآن جو یہ بتائے کہ آخر شیطان نے اتنا بڑا جرم کیا کیا تھا؟ کیا معاذ اللہ آدم کو کوئی چھری ماری تھی، کوئی گولی ماری تھی، کوئی خون چڑھایا تھا، کوئی آدم کو زخم دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ جو مقام آدم تھا اسے سمجھا نہیں، تو مقام آدم کو صرف اگر نظر اور فکری اعتبار سے کوئی توہین کی آنکھوں سے دیکھے وہ خدا کی نگاہ میں ابلیس ہوتا ہے، اور جو انسان کو مار رہا ہے، جو آدمی سراتر محمد جو ہے نا میرے بھائی سہیل چانی صاحب بھی یہاں بیٹھے، میں ایک جملے پر آپ کی توجہ اور چاہوں گا۔ انسان کو مار رہا ہے، انسان کا قتل کر رہا ہے، اور دکھ کی بات نہیں، ماتم کا مقام ہے کہ قتل کرنے والے کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اسے مار دیا تو بڑا جہاد کیا۔ جو ہے نا ادارے وہ کرام، یعنی گناہ کو، ظلم کو جہاد کی صورت میں صلوات بھیجے ایک مرتبہ۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس نقطۂ نگاہ سے عزیزان محترم اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ میں کل عرض کر رہا تھا اور میں نے مفصلاً روشنی ڈالی، اور الحمدللہ کہ آپ حضرات نے اسے سرشف سماعت بخشا۔ ہمارے بزرگ محمود رضوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی مدد بہت شامل حال تھی میری گزشتہ شب کی گفتگو میں۔ عزیزان محترم اس مسئلے پر ذرا سا ملت کو غور تو کرنا چاہیے۔ آپ شریعت کی باتیں تو کر رہے ہیں، اسلام سمجھا نہیں رہے۔ شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی اسلام نے شریعت دی ہے، اللہ توجہ تو فرمائے نا، اسلام نے شریعت دی ہے، شریعت نے اسلام نہیں دیا۔ پیغمبر اسلام نے پہلے اسلام دیا، پھر اس اسلام پر چلنے کے ضابطے بتائے، اس ضابطے کا نام، اس راستے کا نام، اس راستے کا نام، اس شارے کا نام جیو ایک بتاتے ہیں کہ اسلام کے راستے کو
اسلام تک پہنچنے کا راستہ. اب میں اس راستے پر ایک جملہ نہیں کہتا بلکہ علامہ اقبال کا جن کا میں نے کل حوالہ دیا تھا آج شعر پڑھ دیتا ہوں. بھائی شریعت ہے اسلام تک پہنچنے کا راستہ. اسلام پر کسی کو اختلاف نہیں ہے, راستوں پر اختلاف ہے نا, منزل تو سب کی ایک ہے. تو اسلام تک پہنچنا ہے. اسلام تو ذات محمد ہے, صلوات بھیجے نا, محمد مصطفیٰ ہے. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ مصطفیٰ بے رسا خیش رہا کہ دی ہمیں اس اگر بہو نہ رسیدی تمام پھول حدیث. مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ دین مصطفیٰ کے پاس ہے. اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچے لاکھ کلمے پڑھتے رہو ابو لہب رہو گے. محمد علی یہ بنیادی نقطہ نگاہ ہے, اسے دیکھنا چاہیے. تو دین کیا ہے؟ دین ہے مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ. دین تو مصطفیٰ ہے, شریعت ہے مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ. راستے کے نفاذ کی باتیں کر رہے ہو, بہت توجہ جان محترم. راستے کے نفاذ کی باتیں کر رہے ہو, منزل کا تذکرہ نہیں کرتے. راستے صلوات بھیجے نا محمد منزل کا تذکرہ نہیں کرتے. عزیزان محترم, شریعت تو اسی دن نافذ ہو گئی تھی جس دن دین مکمل ہوا تھا. کیا خیال ہے؟ سینیٹر حضرات شریعت نافذ کریں گے, مولانا سمیع الحق صاحب شریعت نافذ کریں گے, خواجہ لطیف شریعت نافذ کریں گے, ایوان بالا کے نمائندے شریعت نافذ کریں گے, قومی اسمبلی کے نمائندے شریعت نافذ کریں گے. جب کوئی حکومت شریعت نافذ کرے گی اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر پیغمبر کچھ نافذ کر کے نہیں گئے. اگر کچھ نافذ نہیں کیا تو پھر دین مکمل کیسے ہو گیا؟ دیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے آپ کیا نافذ کر رہے. اور تاریخی جملہ آج کا عزیزان محترم, کیا نافذ کرنے چلے ہیں؟ کون سی حقیقت شریعت ہے جو پیغمبر نے نافذ نہیں کی؟ پیغمبر نے تو شریعت بھی دی تھی, نظام بھی دیا تھا, انتظام بھی دیا تھا. اب اگر آپ کی سیاسی مصلحتیں غدیر خم کو بھی بھول گئی, ممبر کو بھی بھول گئی, مولا کو بھی بھول گئی, خود میں سلوات ہے محمد علی محمد اس میں قصور آپ کا ہے, نادانستگی میں یا دانستگی میں. اس راستے کو بھلایا کس نے؟ شریعت کے راستے سے اسلام ہٹا کر کیسے, کیوں؟ سوال یہ اب آپ دوبارہ جو شریعت نافذ کر رہے ہیں تو یہ شریعت اکھڑی کہاں سے؟ جو ری بلڈ کر رہے ہیں آپ, ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. سوال بھیجے نا میں آج کر رہا ہوں. یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ نتیجہ آیا کیوں؟ یہ آپ کہاں سے اور کس بنیاد پر؟ آخر پہلے اس کا پس منظر تو بتائیے کہ یہ پیغمبر تو شریعت دے کر گئے تھے, یہ شریعت غائب کہاں ہو گئی درمیان میں؟ اور 1400 برس کے بعد پھر یہ شریعت آئی کیسے؟ کوشش کیسے کی جا رہی ہے؟ پہلے اس درمیان کے سارے راستے کے وجوہات بیان کرو کہ شریعت کی سب سے پہلے خلاف ورزی کس نے کی, کیوں کی, کن حالات میں کی؟ پہلے اسے اسلام سے خارج کرو پھر شریعت لاؤ. نتیجے دیکھیں عزیزان محترم, پہلے آپ اس مجرم کو تلاش کریں کہ جس نے شریعت پر سب سے پہلے ملوکیت کی ضرب لگائی. میں اس سے زیادہ تو کہہ نہیں سکتا کچھ وقت. آپ توجہ فرمائے نہ فرمائے, خطاب عالم اسلام سے ہے, سوال ملت کے ٹھیکیداروں سے ہے, بات تاریخ کے حوالے سے کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. عزیزان محترم اس پر غور کریں. پہلے شریعت پر ملوکیت کی ضرب کس نے لگائی؟ پہلے شریعت کے قانون کو توڑا کس نے؟ آپ آسان یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, عزیزان محترم نسلیں مشکوک ہو جائیں گی. تاریخ کے پورے پس منظر میں اگر جاؤ گے اس بات کو ذہن میں رکھو, اس طرح نہیں
ہر جارحیت کو جہاد قرار دیتے رہے، بادشاہت کو ذل الہی کا لباس پہناتے رہے، ملوکیت کے قصیدے پڑھتے رہے، زندگی گزر گئی، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں غالب، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ بہت مشکل کام ہے۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے شریعت کے مسئلے پر، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کوئی شریعت نہ نافذ ہوگی نہ کوئی نافذ کرانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر کسی کو شریعت کو نافذ کرانے میں دلچسپی ہوتی تو 1400 برس ایسے ہی بغیر شریعت کے نہ گزر جاتے۔ 1400 برس بغیر شریعت، صلوات بھی دینا محمد علیہ۔ ہم خوب جانتے ہیں اس انداز کو، ہمیں خوب علم ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، خدا کرے، میں تو آج ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے شریعت نافذ ہو جائے، ہم پہ تو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہم نے کوئی ایمرجنسی میں کلمہ تو پڑھا نہیں جو ہمارا ایمان ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے۔ ایگزامپل، مشکل ترین مثال کے تحت میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے شریعت تھوڑی دیر کے لیے صحیح نافذ تو ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ایک دن کے لیے شریعت نافذ تو ہو، اس لیے کہ شریعت کا نفاذ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ آگرہ کا مقدمہ، آیت تاریخ کے حوالے سارے اٹھا کر دیکھائیں، شریعت کتنی سخت چیز ہے۔ مقدمہ آیا ایک شرابی کا کہ اس نے شراب پی ہے، دربار خلافت راشدہ میں مقدمہ آیا، خلیفہ راشد نے حد جاری کی، بہت توجہ دار محترم، بادشاہ نے، حکمران نے حد جاری کی اسلامی حدود کے مطابق کہ شرابی کو اتنے کوڑے مار دیے جائیں، بڑی توجہ، شرابی کو شریعت کے مطابق اتنے کوڑے مار دیے جائیں۔ اس نے اپنا جرم کا اقرار بھی کیا، ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، عدالت بھی لگی، شریعت کے تحت حد بھی جاری ہو گئی، لیکن جب فیصلہ سنا چکے قاضی تو اس شرابی نے کہا کہ جب اسلامی دفعات پر عمل ہو رہا ہے تو پھر ایک بات مجرم کی بھی سن لو کہ اسلامی شریعت میں شرابی کو کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پیا۔ جو ہے مجرم نے اعلان کر دیا، بھری عدالت کو گنگ کر دیا، اس شرابی کو کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو، فیصلہ وہ کرے جس نے خود کبھی کسی زمانے میں اس جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ دربار پہ سناٹا جاری ہو گیا، شریعت رکی کی رکی رہ گئی، حدود معلق ہو گئے۔ توجہ جملہ دے رہا، وہ حدود جو جاری ہو رہے تھے، جو نافذ ہو رہے تھے، معلق ہو کر پوری توجہ معلق ہو کر رہ گئے، شریعت رکی رہی۔ شبلی نعمانی نے لکھا، جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے لکھا کہ ابھی یہ سکوت کا عالم طاری تھا کہ ناگہان دربار حکومت میں ابو طالب کا بیٹا علی اپنے بڑے بیٹے حسن کے ساتھ دربار میں آئے، مجمع پہ خاموشی دیکھی، پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ سب نے کہا یا علی بڑی مشکل میں مجرم نے ڈال دیا، مجرم نے ابھی کوئی ڈالا نہیں، نتیجہ آنے کو دوستو، مجرم نے مشکل میں ڈال دیا ہے منصف کو، مجرم نے منصف کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس نے شراب پی تھی، ہم نے حد جاری کی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مار دیے جائیں، مگر اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ بھرے دربار میں یا بھری مملکت میں مجھے وہ کوڑے مارے اور وہ میرا فیصلہ کرے کہ جس نے خود کبھی اس جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، بے ساختہ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہوئے۔ علی نے مجرم کی طرف دیکھا، دربار کی طرف دیکھا، شبلی لکھتے ہیں عدالت کی طرف دیکھا اور کہا حد ہم جاری کرتے ہیں، بیٹا حسن کوڑے تم مارو۔ ہمارا قانون تو یا علی مدد ہے، ہماری پہچان تو یا علی مدد ہے، ہمارا آئیڈینٹی کارڈ تو یا علی مدد ہے۔ ہم تو جیتے ہی اسی بنیاد پر ہیں عزیزان محترم۔ اب اس ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں کہ بغیر علی کے اور علی کی اولاد کے اگر اس زمانے میں شریعت کا ایک قانون بھی مجرم پر نافذ نہیں ہو سکا تو 1400 برس کے بعد ملوکیت زدہ معاشرے میں عامریت زدہ ماحول میں
والی آمریت زدہ ماحول میں آپ شریعت نافذ کرنے چلے ہیں، عزیزان محترم، منہ چھپانے کو کہیں جگہ نہیں ملے گی اگر کوئی جرأت مند مجرم ٹکر گیا۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ حکم بھی دیتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے حکمران کی اور عادل کی کہ پہلے وہ معلوم کرے کہ اس نے چوری کیوں کی، یہ اس جرم کا ارتکاب کیا کیوں۔ یہ معلوم کیے بغیر اگر آپ ایک طرف سے ہاتھ کاٹنا شروع کریں گے، جب آپ روٹی نہیں دیکھ سکتے تو ہاتھ کاٹنے کا حق کیا ہے؟ اسلام وحشت کا مذہب نہیں ہے، اسلام بربریت کا مذہب نہیں ہے، اسلام ظلم و تشدد کا مذہب نہیں ہے، اسلام رحمت للعالمین کا دین ہے۔ اسلام رحمت للعالمین کا دین ہے جس نے بقول جوش ملی آبادی کے ایسے رسول کا دین ہے یہ کہ انچ اللہ جانے کون سمجھے گا یہ جوش کا شعر، مگر میں کہہ رہا ہوں، انچ کو ایسا بنا دامان مریم کر دیا، سرخ شولوں کو نچوڑا موجے یم کر دیا۔ اس قدر اجلت میں کیا خراج عقیدت جوش ملی آبادی نے پیغمبر اسلام کو پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غشا گیا۔ تیرے بابا کے بلد محمد اسلام نے عزیزان محترم نظام بھی دیا، انتظام بھی دیا، دین بھی عطا کیا، شریعت بھی عطا کی، راستہ بھی عطا کیا۔ ایسے مسئلہ نہیں چلے گا۔ شریعت جب نافذ ہوگی تو اس میں مصلحتیں نہیں ہوں گی کہ دودھ بھی پیارا، دودھ بھی پیارا، قسم کس کی کھائیں۔ اللہ ایسے یہ مصلحتیں نثار دے دینا محمد عارف، یہ مصلحتیں نہیں چلیں گی، یہ پیمانہ نہیں ہوگا۔ شریعت تو شریعت ہے، قانون تو قانون ہے۔ بہت توجہ دار بتا، اور ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام کا متفقہ قول ہے جسے پوری ملت نے نقل کیا ہے اور اکابر صحابہ کرام نے روایت کیا کہ سرکار، اور مشکات شریف میں یہ موجود ہے کہ سرکار رسالت پاک نے فرمایا اقضاکم علی، میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی، سب سے بہتر۔ اقضا قاضی نہیں، اقضا جسٹس نہیں، چیف جسٹس، عدالت کا نہیں، محمد ورلڈ کا۔ سلوات بھیجے محمد علیہ محمد کا، ایک کسی مخصوص عدالت کا نہیں، مکمل محمد ورلڈ کا، اسلامک ورلڈ کا، جہاں بھی دائرہ اسلام ہے 90 کروڑ مسلمانوں میں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان سب میں بہتر فیصلہ کرنے والا علی۔ اور علی کے فیصلے ماضی میں رہے بھی ایسے ہیں کہ علی نے تو بڑے بڑے فیصلوں کو مسترد کیا ہے، مگر علی کے فیصلے کو کسی نے مسترد نہیں کیا۔ توجہ، معصوم اگر تلوار اٹھاتا ہے تو صرف اپنے دفاع میں تلوار اٹھاتا ہے تو، اور سیلف پروٹیکشن کا حق تو یہ تو بین الاقوامی قانون ہے، اسے تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جان محترم، اپنے تحفظ کے لیے اگر گھر پر ہی کوئی حملہ کرنے کے لیے آ جائے اپنے اوپر تو جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ رجسٹ تو کریں گے نا، وہ دفاع کا حق تو، وہ ڈیفنس کا حق تو آپ کو حاصل ہے، لیکن بڑھ کر حملہ کرنے کا حق اسلام نے نہیں دیا۔ دفاع کیا، اب اگر دفاع ہی سے کفر دفاع ہو گیا تو یہ الگ بات، سوال میرے محمد علیہ محمد کا، اگر دفاع ہی سے اس مسئلے پر ملت کو خصوصیت کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ بات جذبات کی نہیں ہے، بات احساسات کی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ شریعت دل کا مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ، ہم یہ سیاسی مسئلہ نہیں سمجھتے، یہ قطعاً مذہبی مسئلہ ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بھی ہے، نظریہ پاکستان کا مسئلہ بھی ہے، قرارداد پاکستان کی زندگی کا مسئلہ بھی ہے، قائد اعظم کے افکار کا مسئلہ بھی ہے، علامہ اقبال کے خطبوں کا مسئلہ بھی ہے۔ بہت سے مسائل پر میں کل گفتگو کر چکا ہوں، دہرانا نہیں چاہتا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اسے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ جہاد کا فلسفہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر کوئی کسی صورت میں ماننے پر تیار نہیں ہے اور گھر پر مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے یا مکے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو سرحد مکہ پر روک دو، سرحد مدینہ پر روک دو،
وہیں جا کر جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اندرون شہر نہیں لڑی پیغمبر اسلام نے، کیا جتنی بھی دفاعی جنگ، اب وہ اب محاورے میں جنگی آئے گا استعمال، لیکن جب دفاعی کہہ رہا ہوں تو پھر وہ جہاد ہے. صلوات بھیجے آپ سننے میں توجہ فرمائے. جتنے بھی سرکار خطیب مطلب نے جہاد فرمائے ہیں عزیزان محترم، وہ سب کے سب دفاعی ہیں، کہیں تلوار نہیں اٹھائی گئی. اور پھر میں عرض کر چکا پرسوں کی مجلس میں کہ فتح مکہ تو سب سے بڑی دلیل ہے نا. سارے جان کے دشمن گرفتار ہیں، سارے قاتل گرفتار ہیں، سارے لٹیرے گرفتار ہیں، سارے اذیتیں دینے والے مجرموں کی طرح رحمت للعالمین کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں. اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. انتم تم سب آزاد ہو، جو چاہے چلے جاؤ. لیکن اس پر یہ شرط نہیں رکھی پیغمبر نے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اسے امان ہے. پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے اسے بھی امان ہے. صلوات دے بابا جو بنا. اچھا پھر اس سے بھی آہستہ سے ایک صلوات بھیج دیں آپ ماشاءاللہ. سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم. دیکھیں جہاد کے لیے خداوند عالم نے جہاد کو پسند فرمایا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں مجاہدین کی تعریف کی ہے، مگر جہاد وہ جو فی سبیل الہی ہو، جو اللہ کے راستے میں ہو، مال غنیمت کے لالچ میں نہ ہو، حوث مملکت کے لالچ میں نہ ہو، قیام مملکت کے لالچ میں نہیں، جو اللہ کی راہ میں دفاع ہو وہ ہے جہاد. وہ چاہے نفس سے ہو، چاہے علم سے ہو، چاہے فکر سے ہو، چاہے حافظے سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے بازو سے ہو. اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ہم 10 دن سے اس آیے کریمہ کو سرنامہ قرار دیے ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ محبت کرتا ہے، توجہ، اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ فی سبیلہ، اللہ کن سے؟ لڑاکو سے نہیں، ہلاکو سے نہیں، چنگیز خان سے نہیں، حملہ کرنے والوں سے نہیں. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں. اور ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ دیوار جس میں سیسا پگھلا کر انیل دیا گیا ہو. کانہم بنیان مرصوص، جس کی بنیادوں میں سیسا پگھلا کر انیل دیا گیا ہو. جو فی سبیل اللہ عزم کی چٹان بن جائیں، عزم کا فولاد بن جائیں، عزم کا پہاڑ بن جائیں، اللہ کے راستے سے ہٹنے کا تصور بھی دل میں نہ لائیں. جو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ ہمیں اس بات کی اب پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. توجہ اللہ محترم، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر آ پڑے یا موت ہم پر جا پڑے. اور یاد رکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو موت سے بھاگے گا موت اسے مارے گی، جو موت کی طرف بڑھے گا اسے موت مار نہیں سکتی. یا علی اسے موت نہیں مار سکتی. دوستو اگر یہی شریعت لانا ہے، پیغمبر اسلام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بعثت بھائی جہاد معصوم تو تھا یہ کہ کافروں کو مسلمان کیا جائے، دشمنوں کو دوست بنایا جائے، دشمنوں کو دوست بنایا جائے، کافروں کو مسلمان کہیں کیا جائے، انہیں 360 بتوں کی خدائی سے نجات دلا کر ایک اللہ واحد القہار کے بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے، اس کی خدائی کا اقرار دیا جائے. یعنی اب آپ میں بہت آہستہ سے ایک بات کہوں گا، اس میں کوئی زور خطابت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح اور علم مجمع یہاں الحمدللہ آتا ہے. اتنی بات کافی نہیں ہے شریعت کے حوالے سے کہ معصوم کا جہاد تو یہ تھا کہ معصوم نے کافروں کو مسلمان بنایا، اور مولوی کا جہاد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. بنایا درندوں کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کو سلمان بنایا، بیزر کو ابو ذر بنایا. توجہ ہے نا جانے ہوتا. یہ معصوم کا جہاد تھا جس نے انسانیت کو ایسے ایسے شاہکار عطا کیے. یہ مولوی کا جہاد ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد.
بہت جان بہت جان بہت جان چلاتے ہیں محمد والے محمد. آخری آدمی تک ہاتھ بلند کر کے صلوات دے بابا کے بلند محمد یاد لگا دے. یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کب کہاں ہوتا ہے. کوئی تعویل مل جائے, بہت توجہ مطلب کوئی تعویل ملے, کوئی گنجائش ملے, سینکڑوں بہانے تلاش لیتا ہے, سینکڑوں بہانے تلاش لیتا ہے اپنے راستے بدلنے کے لیے, اپنی منزلیں بدلنے کے لیے. بات شریعت کی کر رہے ہو بھائی, جو راستے بدلتا رہے اسے کیا حق ہے شریعت کی بات کرنے کا؟ اور جو پیغمبر آئے تھے معصومین نے جہاد کیا, چاہے اس میں پیغمبر اسلام ہو یا علی مرتضیٰ ہو یا حسن مصطفیٰ ہو یا حسین کربلا ہو یا میرے 12 امام ہو یا مجاہدین. بہت توجہ جانے مطلب یہ جتنے بھی میرے معصوم گزرے ہیں انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. مولوی کا کام سے مسلمانوں کو کافر بنانا رہ گیا, اور مسلمانوں کو کافر بھی بنائیں گے دروازوں پر, دیواروں پر. اللہ دیواروں پر کافر بنا رہے ہیں, دیواروں پر. بھائی فاروق ستار صاحب, مجھے آج وہاں انچولی میں ایک نوٹ ملا 1 روپے کا, ممبر پر کسی نے دیا مجھے, میرے سارے دوستوں سے 1 روپے کا ایک نوٹ کسی نے پہنچایا. میں نے اس نوٹ میں نے کہا یہ شاید کوئی مومن خوش ہو گیا مجھے, میں تو واقعی نہیں سمجھا. ہمارے جو میں نے اسے دیکھا غور سے, اس 1 روپے پر اسٹیمپ لگی ہوئی تھی, کافر کافر شیعہ کافر. اب اندازہ کریں سکون سے سنیا, یعنی نوٹ شہر میں ایسے تقسیم کیے جا رہے ہیں, نوٹ شہر میں ایسے تقسیم دیواروں سے ہم نوٹوں پر آ گئے. میں نے کہا یہ مہرے نوٹوں پر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچو اس وقت سے جب ہم بہت توجہ بچو, ہم نوٹوں پر, دیواروں پر, دروازوں پر شیعہ کافر کافر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے اگر ہم مہرے لگانے پر آ جائیں تو ہم نوٹوں پر مہر نہیں لگائیں گے, تمہاری تقدیروں پر مہر لگائیں. تفصیلات میں نہیں جاتا. اب نوٹوں پر مہریں لگائی جا رہی ہیں, دیواروں سے اترے نوٹوں پر آ گئے, نوٹوں کے بعد ووٹوں پر آ جائیں گے. وہ جو ہے نا جان محترم, مسئلہ صرف یہی ہے. ہم خوب سمجھتے ہیں انداز پارسائی کو. اللہ اللہ اللہ, ہم یہ سارے پس منظر جانتے ہیں جناب محترم. ہمیں پتا ہے یہ بیچارے تو واقعی اسٹیمپ ہے, ربر اسٹیمپ ہی ہے, ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ربر اسٹیمپ ہی ہے. ہمیں پتا ہے کہ دے آر دا پپٹس ان دا ہینڈس آف فارن کنٹریز. یہ تو بیرونی ممالک کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو وہ اشارہ کریں گے اصل ڈوریاں جن کے ہاتھ میں ہیں, ہم تو یاری کہہ کے 7 پردوں میں چھپے ہوئے منافق کو پہچان لیتے ہیں. مسلمان کی خدمت عظیم یہ ہے کہ مسلمان دیکھیں جہاد معصوم کا ایک رخ آپ کو دکھا کر گفتگو آگے بڑھا دیتا ہوں دوستوں. وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے کافروں کو مسلمان بنایا, اور اللہ اکبر, خدا کی قسم جہاد معصوم اپنی معراج پر نظر آتا ہے جب ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے مہاجر اور انصار میں مواخات قائم کی. مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا, انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا. فلاں تم ایک مہاجر ایک انصار, ایک مہاجر ایک انصار, ایک مہاجر ایک انصار, ایک مکی ایک مدنی. پیغمبر نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر پیغام دیا کہ بھائی کا مطلب سمجھتے ہو کہ اب اس کا خون تم پہ حرام ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ سب کو سب کا بھائی بنایا, علی کو اپنا بھائی بنایا. توجہ, علی کو اپنا بھائی بنایا, سب کو سب کا بھائی بنایا, علی کو اپنا, اور یہ کہہ کر بنایا یا علی انت اخی کی دنیا والآخرہ. علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو, دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی. صلوات محمد علیہ محمد. یہ انداز ہے معصوم کے جہاد کا. معصوم ممکنہ حد تک انسانی خون کو گرنے سے, ضائع ہونے سے, بے حرمت ہونے سے بچاتا ہے. یہ معصوم کا مزاج ہوتا ہے.
یہ معصوم کا مینڈیٹ ہوتا ہے جو اسے اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے. معصوم انسانیت کو قتل کرنے کے لیے نہیں آتا، انسانیت کو وحشت و بربریت کا شکار بنانے کے لیے نہیں آتا. اس لیے کہ معصوم مطمئن ہوتا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے میں تو معصوم ہوں، کوئی تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے میں تو معصوم ہوں. تو عزیزان محترم، اگر شریعت، ابھی تو شریعت آئی نہیں، صرف بل آیا ہے، صرف شریعت کا بل آیا ہے کہ سب بلوں سے باہر آ گئے ہیں. ایک بل کیا آیا کہ سب بلوں سے، یعنی ادھر شریعت بل کی بات چلی، ادھر سب بلوں سے باہر آ گئے. اب جس دیوار پر ہم جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں شیعہ کافر، جس دیوار پر جا رہے ہیں شیعہ کافر. ہم تو بڑے مطمئن ہیں دوستو، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تو حیثیت کیا ہے، بلکہ ہمیں تو فائدہ میرے نوجوان دوستو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی چاہے نوٹوں پر لکھے یا دیواروں پر شیعہ کافر لکھے، اس لیے کہ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو ہے نہیں. توجہ ہے نا، ہماری عزت کوئی سرکار ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو ہے نہیں. اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. کہنے دو اس ایک گروہ کو، اس گروہ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے ساری بہن، اس گروہ کا شیعہ سنی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس گروہ کی نظر میں شیعہ بھی کافر ہے، سنی بھی کافر ہے. اس لیے کہ یہ سارا ریکارڈ بنے 83 سے لے کر آج تک کا ریکارڈ اٹھا کر کراچی کا دیکھ جائے. عدالت میں باقاعدہ یہ گواہیاں پیش ہوئی ہیں. جب گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک جری قائم کی تھی، باقاعدہ ایک کمیشن بٹھایا تھا، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی، پوسٹر اور پمفلٹ میں یہ بات تھی کہ پہلے کالے پرچم والوں سے نمٹ لے، پھر ہرے پرچم والوں سے نمٹیں گے. یہ شیعوں کے بھی دشمن ہیں، سنیوں کے بھی. صحابہ محمد آل محمد اور کرنا چاہیے، اور اس امر پر توجہ فرمانا چاہیے کہ یہ میں جب یہ میری پوری تقریر کا پس منظر جو ہے وہ اس مخصوص گروہ سے ہے جو تیلیوں کا ایجنٹ ہے. پتہ نہیں آپ سمجھیں گے نہیں سمجھے نہ سمجھے، بس کافی ہے نا محترم. یہ شیعہ سنی یہ تو بھائی ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے. یہ کل بھی ایک تھے، آج بھی. آج میرے گھر میں 10 دن سے جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں ذات محترم، میں کراچی تقریباً سارے کراچی میں اتنے بڑے اجتماعات سے الحمدللہ خطاب کر رہا ہوں. ہر جگہ اتنے ہی بڑے مجمع ہیں، ہر علاقے کے کونسلر حضرات ہمارے ساتھ، ہر علاقے کے پارٹی والے ہمارے ساتھ. سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن یہاں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی آئے ہوئے ہیں، MQM کے رہنما بھی آئے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ نہ سکے وہ حسین کیسا، ہمارا حسین ہی اعتراض. ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہمیں کافر کہنے والا خود اپنے شجرہ نسب کا اعلان کر دیتا ہے کہ یہ اسی ابو جہل کی اولاد ہے جس نے ابو طالب کو کافر کرایا تھا. اور شجرہ نسب کا دوستوں فیصلہ کن جملہ رضویہ امام بارگاہ کی تاریخ کا انشاءاللہ سال بھر زندہ رہا تو یاد رکھو گے اس جملے کو. اور اس جملے پر میں توجہ چاہتا ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی مستحیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی مجلسیں بھی منظم رکھو، اپنے جلوس بھی پرامن رکھو. کوئی یہ اہمیت دینے کی اس نعرے کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہمیں کون کافر کہہ رہا ہے، ابو طالب کو کون کافر کہہ رہا ہے. جہاں اعتماد کی منزل ہو وہاں تو آسمان کے نیچے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہم اتنی بات کہتے ہیں، پالنے والے جہاں ابو طالب جائے وہاں ہمیں بھیج دینا، جہاں ابو سفیان جائے وہاں انہیں بھیج دینا. دوستوں یاد رکھو، شریعت تحریکوں سے نہیں آتی، شریعت پروپیگنڈے سے نہیں آتی. ہاں بھائی اپنے ہمارے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو دوسرے مقام میں جانا ہے، اجازت چاہتے ہیں وہ، مولا انہیں سلامت رکھے، ان کے لیے دعا کروں ہیں بھائی. انشاءاللہ عشرے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. صلوات میرے محمد علیہ درود بھیجنے بابا کے بلند محمد علیہ محمد. آپ حضرات اپنی منزل پر اس جملے پر اذان محترم توجہ فرمائیں. یاد رکھیں کہ شریعت تحریکوں کے ذریعے سے نہیں آتی، شریعت پریس کانفرنسوں کے ذریعے سے نہیں آتی، شریعت آرڈیننسوں کے ذریعے سے نہیں آتی، شریعت بل کے ذریعے سے نہیں آتی. شریعت اگر نافذ کرنا کسی کو ہو تو شریعت کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آتی ہے. شریعت نافذ کرنے کے لیے عباس کے بازوؤں کا قلم ہوتا ہے،
اکبر کے جوان سینے کی روشنائی ہوتی ہے. سن لیا جملہ؟ اکبر کے جوان سینے سے روشنائی لی جاتی ہے، عباس کے بازوؤں سے قلم لیا جاتا ہے، زینب کی چادر کا ورق بنایا جاتا ہے. پھر عصر عاشور حسین لکھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. حسین تو ساری شریعت کربلا میں بتا گیا، حسین تو سارا جہاد کربلا میں کر گیا. عزیزان محترم، ان شریعت کے ٹھیکیداروں نے تو یہ چاہا تھا کہ کعبہ بھی کعبہ نہ رہے. یہ تو بصیرت حسین ہے جس نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کعبے کی حرمت کو بچا دیا. یہ جہاد معصوم ہے، یہ جہاد معصوم ہے. ورنہ حسین اگر حج کرنے پہ اصرار کرتے تو فرزند رسول کا خون کعبے میں بہتا نا، اور حاجی بہاتے. قیامت تک کے لیے یہ لفظ حاجی گالی بن جائے. سلام کیا کریں یہ حاجی حسین کی بصیرت کو، جس نے اس لفظ کو عزت عطا کرتی، اس لفظ کو حرمت عطا کرتی. حج کو عمرے سے تبدیل کر کے چلا گیا. میرے نانا کے